سلوینیا میں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے بے شمار جابس کہنے کو تو سلوینیا آپ کو وہ جاب دے رہا ہے، لیکن سلوینیا آپ کو بھیجے گا دوسری شنگن کی کنٹریوں میں کام کرنے کے لیے، لیکن آپ کو جو سیلری دی جائے گی وہ سلوینیا ہی دے گا اور یورو کے اندر دے گا۔ کتنی سیلری دے گا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جاب کون کون سی اویلیبل ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پوسٹل ایڈریس کے اوپر آپ کا ٹی آر سی پہلے بن کے آئے گا، اس کے بعد آپ سلوینیا جائیں گے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام، آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، سلوینیا کے اندر اب ایک نیا سسٹم جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ جو یہ سسٹم انہوں نے اب سٹارٹ کیا ہے شنگن کے اندر وہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ کیا ہے یہ سسٹم کہ ایک آفس بنایا جاتا ہے، ایک آفس بنا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ریکروٹنگ ایجنسی۔ وہ آپ کو ہائر کرتی ہے، ڈائریکٹ ہائر کرتی ہے اور آپ کو آگے کام پہ بھیجتی ہے جہاں بھی ان کے پاس کانٹریکٹ ہو، کسی بھی کنٹری میں۔ اگر ان کی اپنی کنٹری میں سلوینیا کے اندر ہے کانٹریکٹ تو آپ کو وہاں پہ بھیجیں گے، اگر ان کے پاس وہاں نہیں ہے، کہیں اور زیادہ ڈیمانڈ ہے، ان کے پاس ان کے ساتھ ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے تو آپ کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ لیکن آپ ملازم جو ہیں، آپ کی جو نوکری ہوگی وہ وہیں اسی کمپنی کے ساتھ ہوگی جو آپ کو ہائر کرے گی۔ آپ بیمار ہوں گے، آپ کو پیسے وہی کمپنی دے گی جو آپ کو ہائر کرے گی۔ آپ کو سیلری جو ہے نارملی وہی دے گی، آپ کو کرسمس منی جو ہے وہی کمپنی دے گی، جو کچھ بھی لینا دینا ہے آپ کو کمپنی ہی دے گی۔ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو وہ کمپنی ہی آپ کو چھٹی دے گی، آپ اسی سے بات کریں گے۔ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف آپ نے کام کرنا ہے، اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو ہے وہ کرنی ہے اور آپ کا تعلق ان سے ختم۔ کم سے کم جو ہے 3 ہفتے ایک جگہ پہ کام کرنا ہے، کم سے کم۔ اگر کہیں پہ زیادہ ان کو ضرورت ہے ورک کی تو حد جو ہے وہ 6 منتھ ہوتی ہے۔ 6 منتھ اگر آپ ایک کمپنی کے اندر کام کر لیتے ہیں، فرض کریں کہ آپ کو وہاں سے بھیجا گیا ہے نیدرلینڈ میں کہ جی آپ نے نیدرلینڈ جانا ہے، آپ کو بلکہ چھوڑ کے آتی ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جس کے اندر بٹھا کر بہت ساری ٹیم کو جتنے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی وہاں پہ اس کمپنی کے اندر 6 منتھ سے زیادہ کام کر لیتے ہیں تو یہ قانونی طور پہ وہ کمپنی جو نیدرلینڈ کے اندر ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ریزائن کرنا ہوتا ہے اس کمپنی میں جس کمپنی سے آپ کو لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ تو اسی طرح اب انہوں نے بھی یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس قسم کی جو کمپنیز ہوتی ہیں جو آگے لوگوں کو بھیجتی ہے، ان لوگوں کے پاس ہر قسم کا کام ہوتا ہے، آفس ورک بھی ہوتا ہے، بلو کالر جاب بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ سلوینیا کی بات کریں تو سلوینیا کے اندر زیادہ تر یہ آپ کو کام کنسٹرکشن کا دیتے ہیں، لڑکوں کو، مطلب کہ مردوں کو۔ لیڈیز کے لیے دوسرے کام ہے، مطلب لیڈیز کو اتنا جو سخت کام ہے وہ نہیں دیا جاتا، پورے شنگن کے اندر، پورے یورپ کے اندر نہیں دیا جاتا۔ ہاں ان کا اگر اپنا بزنس ہے تو وہ آپ جو مرضی کریں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سخت کام نہیں دیا جاتا، الاؤ نہیں ہے ان کو۔ تو اس طرح آج جو مسئلہ ہے ٹی آر سی کا، تو ٹی آر سی ان کا قانون ہے کہ اگر آپ کو وہ ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں تو ورک پرمٹ سے پہلے ہی آپ کو وہ ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ آپ کے ہوم ایڈریس پہ آ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جاب کیسے لینی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے جاب کس طریقے سے لینی ہے۔ جو آپ کا سکل ہے، آپ کے پاس سکل ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یورپ کے اندر بے شمار ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو چین کے اوپر کام ہوتا ہے۔ جب چین کے اوپر کام ہوتا ہے ان کو سکل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک چیز اگر بن رہی ہے، فرض کریں کہ لیپ ٹاپ بن رہا ہے تو لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایک شخص نہیں بنا رہا،
کسی نے اس کی پیکنگ کرنی ہے، کسی کے اندر اس نے کوئی پروگرام جو ہے وہ کرنا ہے، کسی نے اس کی کوئی کام کرنا ہے، کسی نے کوئی کام کرنا ہے، تو وہ چین چلتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ پرزہ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ پیکنگ آخر میں آ جاتی ہے اس کی پیکنگ، تو پیکنگ کے اوپر بھی جو ہیں وہ 8 لیڈیز جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کی پیکنگ کرتی ہیں۔ اس لیے آپ کو سکل کی ضرورت، اگر کسی کے پاس سکل نہیں بھی ہے تو ان کو بھی وہ جاب دیتے ہیں۔ اسی طرح کی بے شمار کمپنیز ہیں جو کہ سکل کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، سکل والے جو ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، وہ اپنے سکل کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ پورے شنگن کے اندر، پورے یورپ کے اندر بے شمار سکل والوں کی تو کمی ہے، ہر قسم کا سکل جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم سیلری کی طرف۔ سلوینیا جو ہے آپ کو سٹارٹ میں جو ہے 900 سے لے کے 1200 یورو تک سٹارٹ دیتا ہے۔ اس کے اندر رہائش آپ کو وہ دیتا ہے، اگر تو آپ کو وہ باہر بھیجتے ہیں تب بھی آپ کو رہائش دیتا ہے، اگر آپ کو سلوینیا کے اندر رکھتے ہیں تو تب بھی آپ کو رہائش دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے رہائش کے پیسے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ جاب لینی کیسے ہے۔ میں بھی کچھ جو ان کی ویب سائٹس ہیں، ایک آدھ ویب سائٹ میں بھی بیچ میں ڈال دیتا ہوں ڈسکرپشن میں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں ویب سائٹ ڈال دیتا ہوں جہاں آپ اپنی اپلیکیشن دے سکیں گے، وہاں سے آپ کو وہ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ چاہیں تو۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے بھی آپ یہ جابیں ڈھونڈ سکتے ہیں، فوری گنس کے لیے جاب۔ دوسری یہ بات ہے، یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور میں نے 2 دفعہ دہرایا ہے، اب تیسری دفعہ ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ ہے۔ یہ بار بار آ کے جو میسج کرتے ہیں نا، میرا دل اس وقت کرتا ہے کہ میں ویڈیو بنایا ہی نہ کروں آپ لوگوں کے لیے، کہ جی ڈسکرپشن تو آپ نے تو ویب سائٹ تو دی ہی نہیں ہے۔ بھئی آج تک ویب سائٹیں دی ہیں، اوپر سے آپ لوگ میسج بھی کرتے ہو کہ جی ہمیں تو آج تک نوکری نہیں ملی۔ تو بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، اپنی سی وی کو ٹھیک کریں، اپنی پروفائل کو ٹھیک کریں، کیوں نہیں ملتی؟ وہ کیا ان کے سر کے اوپر سینگ لگے ہوئے ہیں جن کو ملتی ہیں؟ اور دوسری بات میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں بتائی ہیں کہ میری ویڈیو صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوتی، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو کام کی ضرورت ہے، بے شک وہ انڈیا میں ہے، نیپال میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بھوٹان میں ہے، یا وہ سری لنکا میں ہے، یا وہ مڈل ایسٹ کے اندر رہ رہے ہیں، اپنی اپنی کنٹریوں سے آ کے مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ پاکستان والے سمجھ لیتے ہیں جی سارا کچھ ہمارے لیے ہے، نہیں بھائی، آپ کے لیے سارا کچھ نہیں ہے، آپ کے تو نیٹ ہی کام نہیں کرتے، تو آپ تو 2 منٹ کے بعد شکایت کرتے ہو جی یہ تو ویب سائٹ ہی نہیں اوپن ہو رہی، یہ فارم کیسے پر کرنا ہے؟ کیونکہ میں ڈیلی یہ میسج سن کے جو ہے میرا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کہ یار چھوڑ دو پھر، اگر آپ سے کمپیوٹر ہی جو ہے وہ نہیں چلایا جا رہا، آپ کو ایک اپلیکیشن فارم ہی نہیں پر کرنا آ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لگے رہیں اسی کام کے اوپر جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں، چھوڑیں، دفع کریں، کھانا مل رہا ہے نا آپ کو، عیاشی مارے چل کریں، چھوڑیں یہ کام۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو عملی جامہ پہناتے ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کو ضرورت ہے کام کی، جو باتیں نہیں بناتے، جو کام کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے باتیں کرنی ہیں وہ کری جائے باتیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان باتوں کی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بے شک ابھی مجھے پتہ ہے کہ ابھی پھر میسج شروع ہو جائیں گے، نیچے کمنٹ آنے، بیڈ کمنٹ، بھائی کرے جائیں، بے شک کریں، دل کھول کے کریں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم میں ڈیلیٹ نہیں کرتا آپ کے کمنٹ، کیونکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے میرا، اس لیے میں ڈیلیٹ نہیں کرتا، تاکہ وہ بھی آپ کی ذہنیت کو سمجھ جائیں اور آپ کی جو پرورش کی گئی ہے اس کو بھی وہ سمجھیں کہ آپ کی پرورش جو ہے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے۔ اچھا جی، چلیں، تو مجھے امید ہے جی کہ اگر آپ یہ ویب سائٹ سے اگر آپ کو جاب، آپ نے وہاں پہ جو بھی آپ کا سکل ہے، نہیں بھی سکل، آپ نے ان کو بتا دینا ہے۔ اچھی سی آپ نے سی وی بنانی ہے، وہ سی وی ان کو دینی ہے، کور لیٹر وہ آپ سے مانگیں گے، کور لیٹر آپ نے دینا ہے ان کو۔
تو باقی جو کاغذات وہ مانگیں گے تو آپ نے وہ مہیا کرنے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جواب نہیں آتا، جیسے کہ میں نے ابھی بات کی ہے، وہ کیوں نہیں جواب آتا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اسی وجہ سے نہیں آتا کہ آپ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، ہوتے آپ ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، اور سی وی آپ بھیجتے ہیں کس کی؟ ایک بینک آفیسر کی، ایک بینک جاب کے لیے، یا پھر آپ کو کسی آفس میں کام چاہیے، لیکن ایکچول ہوتے آپ پلمبر ہیں، ویلڈر ہیں. تو اپلیکیشن آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں جناب بینکر کی، لیکن جو سی وی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرائیور کی. کم سے کم اتنا تو سوچیں. اور میں ان سے بھی کہوں گا جو ان کو اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں، کم سے کم ان کی سی وی دیکھ لیا کریں کہ بھائی اس کو آتا کیا ہے، میں وہی اسی قسم کی میں اپلیکیشن لکھوں. تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بیکار آدمی، پھینکو اس کو سائڈ میں ڈسٹ بین میں پھینکو اس کی اپلیکیشن، اس نے کیا کام کرنا ہے. جس کو یہی نہیں پتا کہ میں اپلیکیشن کس چیز کی دے رہا ہوں اور میں یہ سی وی جو ہے میری وہ کس چیز کی ہے. تو بہرحال اس طرح لگے رہیں، برکت ہوگی، نام جو ہے آپ بھی پاکستان کا اونچا کریں گے. ہو رہا ہے ویسے ہی ہے، اب اور کریں، آپ کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. میری باتیں بہت بری لگتی ہیں آپ کو، مجھے پتہ ہے، کیونکہ وہ سچی ہوتی ہیں. کبھی ایسے گریوان میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. اللہ حافظ.